اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور آپ نے یہ وہاں پہنچ کے ہر ممکن کوشش کی کہ وہاں کے باشندے اسلام کو قبول کر لیں۔ اور وہاں اس وقت عمومی طور پر کچھ عیسائی رہتے تھے، زیادہ تر یہودی رہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں مشرکین بھی تھے جن کے بہت مضبوط قبائل تھے، اور آہستہ آہستہ اسلام ان قبائل میں بھی اور یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی پھیلتا رہا، اور کچھ یہودیوں نے اور کچھ عیسائیوں نے اور اکثر مشرکین نے اسلام کو قبول کیا۔ اور یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن یہودیت کی جو رسوم اور رواج تھے ان کو چھوڑنے کے لیے وہ بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوئے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ اسلام کی عملی زندگی کی طرف آ رہے تھے، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کچھ یہودیت کی رعایت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تاکہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بالکل صاف اور پاک کر دیا جائے، اور وہ اپنا نسبت ناتا اور تعلق یہودیوں کے رسوم و رواج سے منقطع کر لیں۔ اور اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں پہلے دوسرے پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافتن پورے کے پورے۔ یعنی اسلام جو ہے وہ کچھ عقائد اور چند عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل اور منظم دستور زندگی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص توحید تو اسلام سے لے لے لیکن عبادت کے لیے وہ مسجد اور مندر کو یکساں سمجھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اپنی معیشت کو سوشلزم یا کہیں اور سے لینے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو مکمل طور پر اسلام کو قبول کرو، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کے دین کے حق ہونے کی جتنی نشانیاں تھیں وہ سب تم لوگوں تک پہنچ چکی ہیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یاد رکھو کہ اگر اب تم ڈگمگا گئے اور تم نے اسلام کے راستے کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، بڑا حکیم ہے، اس کے ہاں حکمت بھی ہے، اور ہر سزا پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ بینات سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکام اب واضح ہو گئے، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، اور بینات سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے حق پہ ہونے کے، حقانیت کے جو دلائل تھے یہ سب کے سب تمہارے سامنے آ گئے، اور اب تم اس سے پیچھے ہٹو اور لڑکھڑا جاؤ، اللہ کے دین کو چھوڑ دو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس ارتداد کے نتیجے میں جو چاہے سو سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت ایسی ہے کہ وہ سزا ہمیشہ مناسب وقت پر ہی دیا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ هل ينظرون الا، یہ لوگ تو بس اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس آیت میں حل کا جو لفظ ہے عربی قواعد کی روح سے یہ استفہام یعنی پوچھنے کے لیے استعمال نہیں ہوا، کیونکہ اس کے ساتھ الا آ گیا ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جب حل کے ساتھ الا آ جائے تو نفی کے معنی دیتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں آیا ہے دوسرے سورہ رحمان میں ایک اور مقام پہ بھی کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور اس کا ترجمہ یہی بنے گا کہ احسان کی جزا نہیں ہے مگر احسانی، یعنی احسان کی جزا احسان ہے۔ تو منفی اس قاعدے کے مطابق یہاں بھی ترجمہ یہ ہوگا کہ هل ينظرون الا، یہ لوگ تو بس اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبان میں ان کے پاس آ جائے، والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور قصہ تمام ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے وہ غور سے سننے کے قابل ہے۔ دو قراتیں ہیں اس میں، ایک تو یہی ہے جو ابھی آپ نے سنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ تو بس اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں۔
وقضی الامر اور قصہ ہی ختم ہو جائے، قصہ تمام ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات رجوع کیے جائیں گے، یعنی جس چیز پہ بھی اختلاف ہوگا آخری فیصلہ اللہ تعالی ہی کا ہے جو قابل تسلیم ہے۔ اور دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ کیا گیا ہے دوسری قرات کے مطابق کہ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، یہ لوگ تو بس اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے۔ کیسے آ جائے؟ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکتی، یہ جو دوسری قرات ہے اس میں یہ والملائکتو کی بجائے والملائکتی پڑھا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے بادلوں کے سائے میں اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے جھرمٹ میں۔ تو آپ نے دیکھا دو قراتیں مختلف ہونے کی وجہ سے دو ترجمے ہو گئے۔ پہلا ترجمہ یہ ہوا جیسے کہ اب قرآن کریم میں ہمارے ہاں روایت حفص میں ہے اور اس کے مطابق ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہے کہ یہ لوگ تو بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالی اور اس کے فرشتے آ جائیں بادلوں کے سائے میں۔ تو آنے والے دو ہوئے، ایک اللہ اور دوسرے اس کے فرشتے۔ اور دوسری قرات کے مطابق جہاں پر یہ لفظ اس طرح الفاظ پڑھے گئے ہیں کہ فی ظلل من الغمام والملائکتی، تو اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ تو بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے جھرمٹ میں آ جائے۔ تو یہاں آنے والا ایک ہوا اور سائے دو ہوئے، ایک سایہ تو بادلوں کا ہوا اور دوسرا جھرمٹ ہوا فرشتوں کا، مگر آنے والا ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو الغرض کوئی بھی ترجمہ کر لیا جائے، ہمیں اس آیت کریمہ میں بحث صرف اتنی بات سے ہے کہ اللہ تعالی کا آنا کیا ہے۔ عقیدے کا یہ اصولی مسئلہ ہے، اور جیسے کہ پچھلی ساری بحث میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جس میں ہم اسے مقید کر لیں۔ اس لیے ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالی کے آنے یا جانے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس پر اجماع نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ انہ سبحانہ و تعالی منزہ عن المجیء والذہاب، اللہ تعالی کی ذات پاک اس سے پاک ہے کہ وہ آئے یا جائے، کیونکہ آنے اور جانے میں جسم لینا پڑے گا۔ جب جسم لینا پڑے گا تو جسم کا منتقل ہونا اور جسم کا عقیدہ یہ خود کفر ہے۔ اسی لیے آگے چل کے پھر امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہ تعالی لیس بجسم، اللہ تعالی کوئی جسم نہیں ہے۔ اس لیے کئی ایک مفسرین نے اس آیت کریمہ پر یہ تحریر فرما دیا کہ یہ آیت متشابہات میں سے، اور صاحب المعانی نے یہاں پر یہ لکھتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے آنے کا کہ اس کا آنا ایسے ہی ہے جیسے اس کی ذات پاک کے شایان شان ہے، اور ہم اسے مخلوق کی صفات کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ فالاولی السکوت عن التعبیل والتفویض معنی الآیہ علی سبیل التفصیل الی اللہ تعالی، اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے آنے کو جو کہا گیا ہے اس پر خاموشی اختیار کر لی جائے اور اس کے اصل معانی کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ ٹھیک یہ وہ مسلک ہے جو مسلک ہم نے پہلے عرض کیا تھا متشابہات کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے بارے میں، صفات کے بارے میں کیا ہے، جو اسلاف کا تھا، سلف صالحین رحمہ اللہ کا تھا، اسی کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کہا۔ اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جو بات بھی نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں اتیان، اللہ تعالیٰ کا آنا۔ یہاں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تمہیں اس کی سزا یا جزا ملنی ہے وہ ہو جائے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، یہ لوگ تو بس اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے دے بادلوں کے سائے میں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثواب دے دے، جو بھی ان کے اعمال ہیں اس کی جزا انہیں دی جائے۔ والملائکہ، اور اللہ کے فرشتے بھی، وقضی الامر، اور کام پورا ہو جائے۔ اللہ کی طرف معاملہ ہے کہ اللہ ہی آخری فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے
کہ دیکھو یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے کہ فَاللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکا، تو وہاں بھی ایسے ہی کہا جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں جو آیا ہے کہ اللہ کا آنا، اس کا یہ سمجھا جائے کہ اللہ کا حکم آ جائے. تو یہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے آنے کی تعویل کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے آنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ پہنچے، اللہ کی طرف سے عذاب آ پہنچے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بھی یہاں پہنچ کے اسی بات کے قائل ہوئے اور کہتے ہیں کہ یعنی بے عائد عذاب او، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آ جائے. اور اسی لیے امت میں کئی ایک مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو فرشتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ فرمایا کہ قضی الامر اور قصہ ہی تمام ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ان واقعات کو قیامت سے متعلق کیا ہے کہ منکرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو ہیں اب شاید قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ یہ سب چیزیں ہو جائیں، کیا یہ پھر اس وقت پہنچ کے یہ یہودی ایمان لائیں گے. ان ساری تفاسیر کے بعد ایک بات اور سوچ لینی چاہیے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ مفسرین میں سے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اور وہ کہتے ہیں اس آیت کو صرف یہودیوں کے متعلق لے لو. تو پھر مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں کے خیال کی ترجمانی کی ہے اللہ نے اس آیت میں، اور یہودیوں کے اس عقیدے کو نہ اللہ نے صحیح کہا نہ غلط کہا. اللہ نے ان کے عقیدے پر بحث ہی نہیں کی، اور بحث کیے بغیر صرف یہودیوں کا یہ نقطہ نظر سامنے رکھ دیا ہے، گویا کہ انہیں انہی کی زبان میں سمجھا دیا ہے کہ بنی اسرائیل والو، یہودیوں، تم اس خیال میں پڑے ہوئے ہو کہ اللہ تعالی میں اپنے فرشتوں کے بادلوں پر سوار ہو کر تمہارے سامنے آ جائے. یہ ہے وہ چیز جو بہترین تفاسیر میں سے ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آنا جانا اس آیت میں، اور فرشتوں کا آنا اور فرشتوں کا جھرمٹ، ہم ان سب چیزوں کو اسلام سے قطع کر کے یہودیت کے ساتھ جا کر جوڑیں اور دیکھیں یہودیوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہودیوں کا کیا معاملہ ہے. امام المفسرین رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس توجیہ کو لکھا ہے اور پھر کہا ہے کہ وہ اوضح عندی من کل ما سلف، جو کچھ کی اس کی تفاسیر پہلے لکھی جا چکی ہیں سب سے اچھی توجیہ ہے. اور پھر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودی اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل تھے، اور قرآن نے یہاں پر یہودیوں کے اس عقیدے کو بغیر کسی تنقید کے، بغیر ایک حرف کے تبصرے کے بالکل انہی کے الفاظ میں دہرا دیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جسم سمجھتے ہو کہ اللہ کا ایک جسم ہے اور اس کی ایک رتھ ہے اور اس رتھ میں بیٹھ کر وہ سواری کیا کرتا ہے اور خدا بادلوں کے سائے میں ہمیشہ آتا ہے اور بادل اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ بادلوں کا سایہ اور بادلوں کا خدا کے ساتھ آنا اور اس طرح کی چیزیں، کیا تم اس گمان میں بیٹھے ہوئے کہ اللہ آ جائے اور تم لوگوں کا فیصلہ ہو جائے؟ بس یہ آیت اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے اور اس کی تفسیر کہ یہودی یقینی طور پر اللہ کے لیے جسم کے قائل تھے، اور معاذ اللہ اس کفر کے صرف یہودی ہی نہیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں سوائے اسلام کے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پاکیزہ تعلیمات کے، باقی تمام کے تمام مذاہب اللہ کے لیے جسم کو مانتے ہیں، اللہ کے لیے کسی سمت کو مانتے ہیں، اور معاذ اللہ خدا کے لیے ایسا جسم مانتے ہیں جیسے انسانوں کا جسم ہے. اور ان میں قدیم ترین مذہب جس پہ بات شروع کی ہے وہ یہودیت کا ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے لیے جسم کو مانا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریف کی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب زبور میں جو تحریف کی، اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں میں جو تحریفات کی گئی ہیں، اس میں وہ صاف صاف خدا کے لیے جسم کے قائل ہوئے اور انہوں نے خدا کے لیے جسم ثابت کیا. زبور کے الفاظ 104 نمبر جو اس کا چیپٹر ہے، 104 نمبر جو باب ہے زبور کا، اس کا بالکل پہلا حصہ، یعنی اس کے نظریے، ان کے نظریے کے مطابق
اس کی پہلی دوسری ان آیات کو ملاحظہ کریں تو وہاں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے لیے ایک جسم تجویز کیا ہے، معاذ اللہ، اور وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے بلیس دا لارڈ او مائی سول، اے میری جان، اے میری روح، تو اللہ تعالیٰ کو مبارکباد پیش کر، تو خدا کو مبارک کہہ اور یہ بتا او لارڈ مائی گاڈ دو آرٹ ویری گریٹ، اے خداوند، اے میرے خدا، تو بہت عظیم ہے، دو آرٹ کلاتھڈ ود آنر اینڈ میجسٹی، اے وہ ذات جس نے لباس اوڑھا ہے، لباس پہنا ہے عزت کا اور جلال کا، who coverest thyself with light and with a garment، اے وہ ذات جو نور کو اپنے اوپر اوڑھتا ہے as with a garment، جیسے کہ پوشاک اوڑھی جاتی ہے، جیسے کہ لباس پہنا جاتا ہے، who stretchest out the heavens like a curtain، اے وہ ذات جو آسمانوں کو اس طرح تانتا ہے، اس طرح کھینچ کے باندھ دیتا ہے جس طرح سائبان، جس طرح خیمے باندھے جاتے ہیں، who laid the beams of his chambers in the waters، اور اللہ کی ذات وہ جو اس کے چیمبرز ہیں، بالا خانے ہیں، ان کے شہتیروں پر پانی کو ٹکا دیتا ہے، ٹھہرا دیتا ہے، who maketh the clouds his chariot، وہ جس نے کلاؤڈز بادلوں کو اپنی رتھ بنایا ہے، چیریٹ یہ جو گاڑی ہاتھی کھینچتے تھے ہندوستان میں آخری دور میں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، یا بادشاہ جب ان کا جلوس نکلتا تھا اور لوگ ان کا دیدار کرتے تھے تو جس گاڑی میں بادشاہ بیٹھتا تھا، جلوس کے لیے جو گاڑی استعمال کی جاتی تھی اسے یہ کہتے تھے چیریٹ۔ اسی لیے آپ انگلش پوئٹری کو جب پڑھیں تو نظموں میں کئی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں who walketh upon the wings of the wind، اے وہ ذات جو ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے۔ ان ساری تصریحات سے آپ دیکھتے ہیں کہ صاف یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے نزدیک خدا ایک گاڑی پر سیر کرتا ہے، خدا ایک پوشاک بھی پہنتا ہے، اور خدا ہوا کے بازوؤں پر، بادلوں پر، کلاؤڈز پر سیر کرتا ہے، تفریح کرتا ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو ان کی اس کتاب میں ہے، زبور میں، اور وہ صاف صاف خدا کے لیے ان جسمانی چیزوں کو مانتے ہیں۔ ایک اور مقام دیکھیے، اور یہ خدا کے ایک نبی تھے جن کا نام عیسیٰ تھا، اور مصر میں جب نبوت کا بار پڑا ہے ان پہ تو وہاں پر جو صورتحال پیش آئی، یہاں بھی یہودیت نے جو تحریف کی ہے اپنے مذہبی صحائف میں، یہاں پر بھی وہ خدا کا تصور ایسا ہی دیتے ہیں جیسے خدا کا ایک جسم ہے، اور وہ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ دا برڈن آف ایجپٹ، مصر پر جب برڈن پڑا، بوجھ پڑا نبوت کا، بی ہولڈ، دیکھو، دا لارڈ رائڈتھ اپان اے سوئفٹ کلاؤڈ، اللہ تعالی ایک بہت سوئفٹ، تیز چلنے والے بادل پر سوار ہو کر آئے گا۔ اس کے ساتھ قرآن کی اس آیت کو ملا لیجئے کہ اللہ تعالی نے یہودیوں سے ان کے عقیدے کے مطابق بات کی کہ کیا تم اس بات کا سوچ رہے ہو، گمان کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آ جائے؟ یہاں وہی چیز ہے، دا لارڈ ریڈ اپان اے سوئفٹ کلاؤڈ اینڈ شیل کم انٹو ایجپٹ اینڈ دا آئیڈلز آف ایجپٹ شیل بی مووڈ ایٹ ہز پریزنس، اور جب خدا ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے تو مصر کے یہ جو بت ہیں اس کے حضور میں، اس کے سامنے اللہ کے ان بتوں پر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ اینڈ دا ہارٹ آف ایجپٹ شیل میلٹ ان دا midst آف اٹ، اور مصر کا دل خود اسی میں پگھل جائے گا۔ اب یہ خدا کا آنا، اور خدا آ کیسے رہا ہے؟
وہ ایک تیز رفتار بادل پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا جو انہوں نے بنیادی طور پر یا تو ان کتابوں سے لیا تھا جو بعد والے جب ان میں تحریف ہو چکی، یا ابتدائی یہودیوں کا سوائے ان کے جن کے صحیح عقیدے تھے، باقی جب انہوں نے تحریف کی ہے خدا کی کتاب میں تو انہوں نے اللہ کے لیے ایک جسم تجویز کیا، اور وہ جسم تجویز کر کے اس کے مطابق انہوں نے خدا کے کلام کو بگاڑا۔ اب ایک تیسرا مقام دیکھیے، اور وہاں پر اسرائیل جو یہودی روایات کے مطابق اللہ تعالی کے پیغمبر تھے، انہوں نے ایک بات کہی ہے اور اللہ تعالی کے آنے کی بات بیان کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ کہا، اور اس نبی نے واقعہ بیان کیا کہ ہوا کیا، اور اللہ تعالی کے آنے کا منظر وہ بیان کرتا ہے، اور اس منظر کی تصویر وہ 10ویں چیپٹر کی 3 آیت میں یوں کھینچتے ہیں، Now the Corbins stood on the right side of the house۔ اب یہ جو کروبی تھے، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے کیرب کا، اس سے مراد دوسرے طبقے کے فرشتے جنہیں علم دیا گیا، اور در حقیقت یہ لفظ ہے عبرانی کا، اور وہاں سے یہ آیا انگلش میں اور عربک میں، پرشین میں، اور ہمارے ہاں جب آیا ہے مختلف زبانوں کے واسطے سے تو یہ کروبی بن گیا، اور کروبی اردو شاعری میں اللہ تعالی کے فرشتوں کے لیے بولا ہی جاتا ہے، اردو میں بھی اور یہاں بھی یہی لفظ ہے، اور رفتہ رفتہ کروب انگلش میں یہ لفظ خوبصورت بچے کے لیے استعمال ہونے لگا، جسے ہندی میں سندر بالک کہتے ہیں، اور پھر جب یہ شاعری میں آیا انگلش میں تو جنہوں نے بھی انگلش پوئٹری اور شاعری اور اس نظم کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک خوبصورت عورت جو کسی مرد کو اپنا دل دے بیٹھے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا مرد اس کا دیوانہ ہو جائے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ لفظ اصل میں تھا فرشتوں کے لیے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب آمد ہوئی تو فرشتے اس کے دائیں ہاتھ پر گھر میں کھڑے تھے، تو اللہ کے لیے دایاں اور بایاں ثابت کرنا یہ ایک جسم کو ثابت کرنے کی دلیل ہے۔ When the men went in and the cloud filled the inner court، اور وہ شخص داخل ہوا اندر اور بادلوں نے اس ہیکل کی، اس عبادت گاہ کے اندر کے حصے کو بھر دیا۔ Then the glory of the Lord went up from the curb، پھر اللہ تعالیٰ کا جو جلال تھا وہ ان فرشتوں سے بلند ہوا، and stood over the threshold of house، اور پھر ان فرشتوں سے بلند ہو کر وہ جلال خدا کا جو تھا وہ عبادت گاہ کے آستانے پر آیا، and the house was filled with the cloud، اور گھر جو تھا وہ سارا بادلوں سے بھر گیا، and the court was full of the brightness of the Lord's glory، اور جتنی بھی وہ عبادت کی جگہ تھی وہ صحن سارے کا سارا خدا کے نور سے بھر گیا۔ یہ ہے خدا کے لیے نور کا ایسا تصور کہ گھر اس سے بھر جائے تو معاذ اللہ خدا کا نور ایک جسم اختیار کر گیا، ایک شکل اختیار کر گیا۔ یہودی اس طرح سے تجسیم کے قائل تھے، اور ان کے جسم کے قائل ہونے پہ اگلی آیت بھی بتاتی ہے جس میں وہ کہتا ہے and the sound of the cherubim's wings was heard even to the outer court، اور یہ جو ان فرشتوں کے پروں کی آواز تھی وہ باہر کے صحن تک سنائی دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، فرشتوں کے پر بڑھائے اور لوگوں نے اس کی آواز سنی۔ آگے دیکھیے and the voice of the Almighty God when he spake، اور یہ ایسے ہی تھی جیسے اللہ تعالیٰ کی آواز جب وہ کلام کرتا ہے، جب خدا بولتا ہے تو جس طرح اس کی آواز سنائی دیتی تھی ویسے ہی فرشتوں کے پروں کی آواز آئی۔ اب خدا کے لیے آواز کو ثابت کرنا
اور یہ ثابت کرنا کہ اس کی آواز ایسی تھی جیسے فرشتے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ یہودیت میں بنیادی طور پر اللہ کے لیے ایک جسم کا تصور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی جسم کے تصور کے مطابق جو ان کا عقیدہ اور زوم تھا اس کے مطابق کہا کہ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائے میں؟ ہر جگہ وہاں بھی بادلوں کا ذکر ہے اس بائبل کی عبارات میں، اور یہاں بھی دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا ذکر فرمایا، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ یہودیوں کے حسب اعتقاد کہ ان کا مذہب اللہ کے لیے تشبیہ اور تجسیم کا تھا، اور وہ اللہ کے لیے پورا جسم ہونے کے قائل تھے، اور اللہ تعالیٰ کے جلوے کو بادلوں سے خاص طور پر متعلق سمجھتے تھے، اور بادلوں کو اللہ کی سواری سمجھے بیٹھے تھے۔ اللہ نے انہی کے مطابق ان سے کلام کیا، اور اگر یہ دلائل کافی نہ ہو تو آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا جو 14th ایڈیشن چھپا ہے اس کو دیکھ لیجئے، اور اس میں یہودیوں نے صاف صاف اللہ کی تصویر دے دی، اور اس میں یہ دکھایا ہے کہ اللہ بادلوں پر سوار ہو کر کہیں جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ تصریح کیا ہو سکتی ہے کہ یہودی اللہ کے لیے جسم کے قائل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کے مطابق ان سے بات کی، اور خدا نے نہایت ناراضگی سے بات کی ہے ان کے عقیدے کے مطابق کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ خدا بادلوں کے سائے میں آ جائے، یعنی اس کا عذاب آ جائے؟ اور یہودیت کے بعد یہی بدعت اور یہی کفر عیسائیوں میں آیا، اور عیسائی بھی اللہ کے لیے جسم کے قائل ہوئے، اور عیسائیوں نے تین کو خدا قرار دیا۔ ان میں پہلی ذات اللہ کی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ایک ہے، مگر وہ ایک ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تین کے مجموعے کے ساتھ ایک ہے۔ اسی لیے اگسٹائن جو بہت مشہور کرسچین فلاسفر تھے، اور تیسری صدی میں انہیں اللہ کے دوستوں کا اولیاء اللہ کا مقام دیا گیا، انہوں نے اپنی کتاب آن دا ٹرینٹی اس میں صاف صاف یہ لکھا ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے لوگوں نے تثلیث کے موضوع پر لکھا ہے وہ سب مقدس صحیفوں کی روشنی میں ایک تعلیم دینا چاہتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں جتنے بھی ہمارے مقدس صحیفے ہیں عیسائیت کے، ہماری کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس یہ تینوں مل کر ایک خدائی وحدت تیار کرتے ہیں، اور یہ تینوں اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ یہ ناقابل تقسیم نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا تین نہیں ہے بلکہ خدا ایک ہے۔ اگرچہ باپ اللہ تعالی سے بیٹا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوا ہے معاذ اللہ، اس لیے جو باپ ہے وہ بیٹا نہیں، کیونکہ باپ نے تو بیٹے کو پیدا کیا ہے، اور جو بیٹا ہے وہ باپ نہیں، کیونکہ بیٹا باپ سے آیا ہے، اور تیسری ہستی روح القدس جبریل امین کی رہ جاتی ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ لیکن دیکھو باپ اور بیٹے کی روح ہے، اور اس روح کا تیسرا حصہ جبریل امین ہے۔ لیکن اس سے یہ مت سمجھنا کہ مریم نے جس بچے کو جنم دیا تھا اور جس کو پھانسی دی گئی اور دفن کر دیا گیا اور تیسرے دن زندہ ہو کے وہ جنت میں چلا گیا، ان میں باقی دو بھی شامل تھے۔ اس پھانسی میں، جنم لینے میں، جنت میں چلے جانے میں، تیسرے دن زندہ ہو جانے میں خدا اور جبریل امین شریک نہیں تھے، یہ صرف بیٹا تھا۔ اور اسی طرح جب پھانسی دی جا رہی تھی تو اس وقت ایسے ہوا کہ جبریل امین ایک کبوتر کی شکل میں آ گیا اور اس نے آ کر اسے تسلی دی۔ اور اسی طرح جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پہاڑ پر 3 شاگردوں کے ساتھ دیکھا گیا اور 3 شاگرد اسے نہلا رہے تھے، تو اس وقت ایک آواز آئی تھی کہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو یہ جس نے کہا تھا نا تو میرا بیٹا ہے، وہ جبریل امین تھے، اور خدا ان دونوں نے مل کے کہا تھا۔ اور ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ صرف باپ کے تھے، اس وقت بیٹا الگ تھا اور جبریل امین الگ تھے۔ تو گویا جس وقت پھانسی دی گئی تب بیٹا اکیلا تھا،
جب یہ آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے تو اللہ اکیلا رہ گیا، اور جب وہ کبوتر آ کے اس نے تسلی دی تو جبریل امین الگ ہو گئے۔ تو یہ تینوں ملا کر بھی ایک ہیں اور تینوں الگ الگ بھی ایک ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ناقابل تقسیم طریقے پر یہ کام کرتے ہیں، یہی میرا عقیدہ ہے، اس لیے کہ کیتھولک عقیدہ یہی ہے۔ اور انہوں نے بڑی تفصیل سے آن دا ٹرینٹی میں یہ بحث کی ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ باپ سے مراد اللہ تعالی کی ذات پاک ہے، جس کے متعلق انہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں۔ ایک اور بہت بڑے فلاسفر ہیں ان کے، اور سینٹ تھامس جو اپنے زمانے میں ان کے ہاں اولیاء اللہ میں سے مانے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ باپ بیٹے کے لیے اصل ہے۔ جس طرح دیکھو کسی چیز کی ذات ہوتی ہے تو ذات ہوگی تو کوئی صفات ہوں گی نا۔ یہ مثال کے طور پہ ہم واضح کر رہے ہیں، مثلا ایک بچہ ہے، جب وہ حافظ ہوگا تو حافظ ہوگا قرآن پاک کا تو تبھی ہوگا جب بچہ ہوگا، کوئی ذات ہوگی۔ جب سرے سے کوئی جسم وجود اور بچہ ہی نہیں ہے تو حافظ کون ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں جس طرح ذات صفت کے لیے اصل ہوتی ہے، اسی طرح بیٹا جو تھا مسیح، یہ باپ کے لیے بھی اصل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ تھا تو بیٹا نہیں تھا، پھر بیٹا تھا تو باپ نہیں تھا۔ کوئی زمانہ باپ اور بیٹے پر ایسا نہیں رہا جب وہ کوئی الگ ہوں۔ جب باپ تھا تو بیٹا تھا، بیٹا تھا تو باپ تھا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ان کے کہنے کا مطلب بھی یہی تھا سینٹ تھامس کے، کہ اللہ اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر جب بیٹے کی بحث ہوئی اللہ کو چھوڑ کے، تو عیسائیوں نے کہا، اور یہ بہت کام کی بات ہے جو یاد رکھنی چاہیے، انہوں نے کہا بیٹے سے ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ کی صفت کلام، ورڈ آف گاڈ، اللہ تعالی کا کلمہ۔ قرآن نے تو کہا ہے نا کن فیکون، اللہ تعالی نے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا ہے ہمارا کلام تھا، القاہا الی مریم، جو ہم نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، مریم کی طرف ڈال دیا تھا۔ عیسائی کہتے ہیں اللہ کی صفت کلام، وہ مجسم ہو کر جو دنیا میں آئی، تو یہ جو تجسیم ہوئی اس کی پرسونیفائی اسے جب کیا گیا، تو اس صفت کلام کا نام یسوع مسیح تھا۔ دیکھا آپ نے، اللہ کی صفات پر دنیا کو جو ٹھوکریں لگی ہیں، یہودیوں نے اللہ کی ہر صفت کو مجسم مان لیا، عیسائیوں نے پہلا تو باپ الگ کر دیا، پھر باپ بھی خدا ایسا تھا معاذ اللہ جس کا ایک جسم تھا جو بولتا تھا، ایسے کہتا تھا، ایسے کہتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کا ورڈ آف گاڈ جو تھا وہ بیٹا ہو گیا۔ جب خدا کا کلام دنیا میں آیا تو اس کی ایک انسانی حیثیت ہو گئی اور وہ ورڈ آف گاڈ ہو گیا، اور وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ عیسائی علم کلام کے ماہرین نے اس کی مزید تفصیل بیان کی، اور ان کا دیکھو یہ جسے ہم ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں، یہ انسانوں کے کلام کی طرح نہیں۔ انسانوں کی صفت کلام جو ہے وہ اور ہے، اور اللہ کی صفت کلام اور ہے۔ انسان جو کچھ بولتا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مثلا ایک رس انسان نے بولا پانی، تو اب پانی کا تو وجود ہے، لیکن یہ جو لفظ اس کے منہ سے نکلے ہیں، یہ پے، الف اور نون اور چھوٹی یہ سب مل کر جو مجموعہ پانی بنا ہے، ان کا خود کوئی شکل صورت وجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ جب بولتا ہے تو اس کا بولنا ایک وجود رکھتا ہے، اور اصل میں بولنے والا اللہ ہے، تو وہ باپ ہے معاذ اللہ۔ اور وہ جو بولا تو اس جملے سے جو پیدا ہوا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ بیٹا ہے۔ اور تیسری رہ گئی ہولی اسپرٹ، روح القدس۔ تو دیکھو اللہ کی، باپ کی، بیٹے کی ایک زندگی کی صفت ہے، یہ دونوں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یا بعض عیسائی کہتے ہیں کہ محبت کی صفت ہے، یعنی اس صفت کے ذریعے سے خدا کی ذات باپ، اپنی صفت کلام بیٹا، یا بعض نالج جسے کہتے ہیں، ورڈ آف گاڈ، نالج آف گاڈ، خدا کی صفت کلام یا خدا کی صفت علم۔ باپ اپنے بیٹے سے جو محبت کرتا ہے،
اللہ کی ذات اپنی صفت علم سے یا صفت کلام سے جو محبت کرتی ہے، یہ محبت کی صفت جو ہے نا، یہ جو تعلق درمیان میں ہے محبت کا، یہ جو تعلق پیدا ہو رہا ہے یہ ہے تعلق جبریل امین، یہ محبت جبریل ہے۔ اس وجہ سے اسے پرماننٹ پرسن کی حیثیت حاصل ہے۔ تو یہ تین پرسنالٹیز ہیں، ایک پرسن ہے گاڈ، اور دوسرا پرسن ہے نالج آف گاڈ یا ورڈ آف گاڈ، اور تیسرا پرسن ہے لو آف گاڈ۔ تو یہ جو لو ہے، یہ جو محبت ہے، یہ تیسرا ہے جبریل امین، اور یہ تینوں مل کر ایک ہو گئے ہیں۔ تو اس ٹرینٹی کا خلاصہ یہ کہ خدا تین شخصیتوں پر مشتمل ہے، ایک تو خدا کی ذات ہے جسے فادر یا باپ کہتے ہیں، ایک خدا کی صفت کلام ہے، اور جو کلام کی صفت ہے یا علم کی صفت ہے، ورڈ آف گاڈ یا نالج آف گاڈ، یہ بیٹا ہے۔ اللہ کا علم مجسم صورت میں آیا، اللہ کا علم اللہ کے کلام نے جب جسم کی صورت اختیار کی تو مسیح علیہ السلام ہو گئے، اور خدا کی تیسری صفت تھی محبت، جس کی وجہ سے خدا اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، یہ روح القدس ہے، اور ان تینوں میں سے ہر ایک خدا ہے، اور تینوں مل کر تین خدا نہیں بلکہ ایک خدا۔ یہ ہے عیسائیت کا سارا فلسفہ۔ بنیادی طور پر اکثر لوگوں کا عقیدہ، اگر کوئی عیسائی ہے تو یہ ہے، ورنہ اب تو عام طور پہ دہریے ہو گئے ہیں، صحیح عیسائی ڈھونڈنا بھی مشکل بات ہو گئی ہے، اور اس تسلیس کے نظریے کو اب کم ہے عیسائی جنہوں نے پڑھا۔ یہاں پر پہنچ کے ایک بات اور بھی خیال میں آ جانی چاہیے، اور وہ یہ کہ یہاں ہندوستان میں جتنے عیسائیوں سے مسلمان علماء کے مناظرے ہوئے، انہوں نے اللہ تعالی کی صفات کے متعلق جب بات کی تو انہوں نے کہا دیکھو بھئی، ہم تو خدا کی تین صفات مانتے ہیں، ایک خدا کو خود مانتے ہیں، دوسرا ورڈ آف گاڈ خدا کا کلام، یا نالج آف گاڈ خدا کا علم یا خدا کا کلام جب مجسم ہو کر آیا تو اس نے عیسیٰ کی صورت اختیار کر لی، اور تیسری چیز تھی خدا کی محبت، یا وہ جذبہ جس کی وجہ سے خدا اپنے بیٹے پر عاشق ہوا، مہربان ہوا، دیوانہ ہوا اپنے بیٹے کا، اور بیٹا اپنے باپ کا۔ یہ ہے روح القدس، محبت کی صفت جو تھی۔ جب محبت اس کو کوئی شکل ملی تو وہ جبریل امین کی صورت میں آ گئے، اور یہ تینوں صفات خدا کی ہم ایسے ہی مانتے ہیں جیسے تم مسلمان کہتے ہو کہ اللہ کی صفات متشابہات میں سے ہیں، اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ ٹرینٹی اور تثلیث کا عقیدہ کہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں، یہ بھی متشابہات میں سے ہیں۔ جس طرح تم جواب نہیں دے پاتے ہم بھی جواب نہیں دے پاتے۔ یہ ہے عیسائیت کا وہ مقام جہاں پر پہنچ کے ہندوستان میں آ کے انہوں نے لاکھوں کروڑوں افراد کو گمراہ کیا، اور وہ اس سلسلے میں لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ متشابہ آیات جن کا ذکر ہمیشہ آتا رہا ہے اور کئی مرتبہ پیچھے گزر چکا، ان کا مفہوم پنہا ہے جسے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، ان کے مفہوم تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر مفہوم نہیں سمجھ سکتے تو ہماری نجات نہیں ہوگی۔ دین کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان لانا ہے۔ کسی آدمی کو اگر اللہ کی ذات اور صفات کی سمجھ نہیں آتی اور وہ ہے مومن، تو ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ کافر ہے اور اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ متشابہات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، اور ان کا نہ سمجھ میں آنا انسان کے لیے چندہ مضر نہیں ہے، انسان کے لیے بالکل اس کی کوئی آخرت کی کامیابی اس کے ساتھ اٹکی بھی نہیں ہے۔ جبکہ عیسائی مذہب میں تثلیث کا پہلا عقیدہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر انسان نجات نہیں پا سکتا۔ اگر یہ تثلیث کے عقیدے کو متشابہات میں مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ایسی بات ماننے کا مکلف کر دیا جو ہماری عقل سے باہر ہے۔ عقیدہ تثلیث کو متشابہات کے برابر قرار دینا یہ اصل میں متشابہات کی حقیقت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں متشابہات میں تو وہ باتیں ہوتی ہیں جن کا مطلب انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ باتیں نہیں ہیں جو عقل کے خلاف ہوں۔ متشابہات عقل کی گرفت سے باہر ہوتے ہیں،
عقل کے خلاف نہیں ہوتے. ماورائے عقل ہونا اور بات ہے اور عقل میں نہ آنا اور بات ہے. ایک سائنسدان ایک تھیوری پیش کرتا ہے، وہ ایک بچے کی ماورائے عقل ہے، خلاف عقل نہیں ہے. اسلام میں متشابہات کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ جن کا سرے سے کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، الف لام میم ہے، ہا میم ہے، کاف ہے، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے مقطعات ہیں جو حروف کے شروع میں ہیں. اور دوسری قسم کے الفاظ ہیں جن کا ظاہری مفہوم سمجھ میں آتا ہے مگر جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ عقل کے خلاف ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی آنکھ وغیرہ وغیرہ، یہاں ظاہر کا مفہوم وہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مراد یقیناً یہ نہیں ہے، یہ مراد عقل کے خلاف ہے. اگر ہم سمجھیں کہ اللہ کی آنکھ، تو کچھ سمجھ میں یہ تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا، اپنی صفت کا تعارف کرایا، لیکن ہم یہ کہیں کہ اس آنکھ سے انسانوں جیسی آنکھ ہے تو غلط ہے. پھر وہ پوچھے کہ اس سے آنکھ سے کیا مراد ہے، ہم کہتے ہیں ہے بس، اور اللہ جانتا ہے اس کو. اس لیے آیت کا ظاہری مفہوم مراد نہیں، اس آنکھ سے جو کچھ مراد ہے وہ یقینی طور پر ہمیں معلوم نہیں. تو یہ تثلیث کا عقیدہ ہے، متشابہات کی ان قسموں میں سے پہلی قسم میں تو داخل ہو نہیں سکتا، جیسے الف لام میم وغیرہ. اس لیے کہ عقیدے میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جو سینٹینس وہ اپنا کوئی بھی جملہ لکھتے ہیں، اس کا ایک ظاہری مفہوم تو سمجھ میں آتا ہے. اور متشابہات کی دوسری قسم میں اس لیے داخل نہیں ہو سکتا کہ عیسائی حضرات اس عقیدے کا ظاہری مفہوم خود کہتے ہیں کہ عقل کے خلاف ہے. تو جب ظاہری مفہوم عقل کے خلاف ہے تو اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کو خود ہمیں معلوم نہیں. کرسچینٹی کہتی ہے کہ اس عقیدے سے ظاہری طور پر جو تم سمجھو اسی کو مانو، کہ خدا 3 پرسنز کا مجموعہ ہے. تو عیسائی ایک خلاف عقل بات کو اپنا عقیدہ بناتا ہے. ہم اس بات کو مختصر کرنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں مسلمان قرآن کریم کی جن آیتوں کو متشابہ قرار دیتے ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان آیتوں میں جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن جو بھی دعویٰ ہے اللہ کے لیے آنکھ کا، ہاتھوں کا، کسی بھی چیز کا، وہ عقل کے مطابق ہے اور دلیل کے مطابق ہے. اور اس کے برعکس تثلیث کے بارے میں عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، اس میں جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ متعین ہے، معلوم ہے کہ 3 خدا ہیں. سمجھ میں آتی ہے بات ان کی. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ چلے یہ تو الفاظ تھے نا، سمجھ میں آ گئے کہ تم کہتے ہو 3 خدا ہیں، اس کی دلیل دو، تو دلیل جو ہے وہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے عقیدہ تثلیث کو متشابہات سے کوئی نسبت تناسب نہیں ہے. عیسائی بھی اللہ کے لیے جسم کے قائل ہوئے اور عیسائیوں نے بھی اللہ کے لیے تجسیم کو مانا. اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، سب میں یہ گمراہی آئی اور انہوں نے اللہ تعالی کے لیے معاذ اللہ یہ تسلیم کیا خدا کے لیے کوئی نہ کوئی جسم ہے. اور جب اسلام آیا ہے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، اس وقت جتنے بھی عرب تھے ان کی شاعری کو اگر آپ دیکھیں اور قدیم جاہلیت کے دور کو آپ پڑھیں اور جتنا بھی ان کا سرمایہ ہم تک پہنچا ہے، اس شاعری کے دفتر میں وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. بسمک اللہم، اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے اس چیز کو لکھتے ہیں. مگر اللہ کی صفات کا تذکرہ مشرکین کے کلام میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے رحمان، اس کے متعلق مشرکین مکہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا. ہاں یہ بات البتہ ہے کہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ آگے سے آپ کو جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی یہ صفات ہیں اس نے پیدا کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ میں سے یا عربوں کے مشرکین میں سے کچھ ایسے ہوں جو اللہ کی صفات سے واقف ہوں گے مگر عمومی طور پر نہیں. سیرت النبی اس کی 4 جلد میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ مشرکین اللہ کی اسماء و صفات سے بھی آگاہ تھے
تو یہ فکرہ حضرت کا پوری طرح درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بعض مشرکین کے متعلق یہ ہے کہ وہ اللہ کی کسی نہ کسی صفت سے واقف تھے، ہاں البتہ رحمان ایسی چیز تھی جس پہ وہ چڑ گئے تھے۔ مکہ مکرمہ پہ جب حملہ ہوا ہے اور ہاتھیوں والے آئے ہیں تو جو ان کا سربراہ تھا ابرہا، وہ مذہباً عیسائی تھا، اور اب جو یمن کی کھدائیاں ہوئی ہیں اور اس سے جو کتبے برآمد ہوئے ہیں اب بھی، اور آج سے کوئی نصف صدی پہلے یا پون صدی پہلے جرمنز نے اس پہ تحقیق کی تھی، اور جرمنز میں سے گلازر ایک بہت بڑا مستشرق ہے، اس نے وہاں تحقیق کر کے جو چیز شائع کی اس میں یہ آیا ہے کہ وہاں پر اسے 2 جگہ پر رحمان کا لفظ پڑھنے کو ملا۔ عربوں میں جو عیسائی شعراء تھے وہ اللہ کے لیے رحمان کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عرب چونکہ اپنے مذہب کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب سمجھتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے چڑ تھی انہیں، اس لیے عیسائیوں نے جب لفظ رحمان استعمال کیا تو ان مشرکین عرب کو بھی رحمان کے لفظ سے چڑ ہو گئی۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کے متعلق کہا کہ اللہ رحمان ہے تو یہ اور چڑ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، کہتے ہیں کون ہے رحمان؟ أَنَسْجُدُ لِتَأْمُرُنَا، کیا تم جس کو کہو ہم اسی کو سجدہ کرنے لگ جائیں؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور یہ اللہ کا نام جو رحمان ہے نا، اللہ نے کہا اس سے ان کی نفرت مجھ سے اور بڑھ جاتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا، انہوں نے کہا احاذ الذی یذکر آلہتکم، مشرکین آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہی وہ شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور اللہ نے کہا ان کا خود حال دیکھو، وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، یہ لوگ خود رحمان کے ذکر سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جان بوجھ کے کہا ہے کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کہو یا رحمان کو، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، تم جس اچھے نام سے بھی پکارو سارے اچھے نام اللہ کے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں جب ان سے معاہدہ کرنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ لکھو، اور انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے پہلا اعتراض کافروں نے انگلی رکھ کے بتایا، انہوں نے کہا یہ رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے، سیدھی طرح ہمارے قواعد کے مطابق کو بسمک اللہم، اللہ کے نام سے آغاز کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے یہ مشرکین عرب، ان کے ہاں بھی اللہ کی صفات کا کوئی اتنا بڑا اور واضح تصور نہیں تھا جو اسلام نے دیا ہے، اور انہوں نے معاذ اللہ کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے بت بنا لیے۔ اور یہ وہی چیز تھی جو ہندوستان میں بھی ہے، اور ہندوؤں نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بت بنا لیے، جیسے کہ ابھی آپ سے عرض کیا کہ عیسائیوں نے بھی یہی کیا۔ اور 3 پرسنالٹیز، باپ خدا ہو گیا، بیٹا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے، اور روح القدس جبریل امین ہو گئے۔ اور ایک اور جگہ پروٹیسٹنٹ جو ہیں انہوں نے ان 3 کے لیے کیا کہا، انہوں نے کہا خدا کو تو تم کہو اللہ کی صفت حیات ہے۔ آپ کے خیال میں ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی 8 صفات کا ذکر کیا تھا، علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین۔ ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ صفت حیات ہے، اور بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ خالق ہیں، صفت خلق ہے اللہ کی، اور روح القدس جبریل امین یہ ڈگنیٹی ہے، وقار ہے، عظمت ہے۔ تو باپ زندگی ہو گیا، بیٹا تخلیق ہو گئی، اور روح القدس وہ ڈگنیٹی، وقار یا نالج یا لو یہ ہو گیا، اور یہ تینوں ایک ہو گئے۔ تو اللہ کی صفات کو انہوں نے بھی جسم دے دیا یا نہیں دیا؟ بالکل ٹھیک اسی طرح ہندوؤں کے ہاں انہوں نے اللہ کی 3 صفات کو مانا ہے۔ ہندوؤں کے جو بڑے بڑے خدا ہیں، برہما، مہیش، وشنو، یہ تینوں کیا ہیں؟ برہما کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہے،
اللہ کی صفت حیات کا انہوں نے بت بنا لیا. محیش مارنے والا ہے، اللہ کی موت دینے کی صفت کو یحیی و یمیت، اللہ بار بار کہتا ہے وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، انہوں نے مارنے کی صفت جو اللہ کی تھی ممیت، اس کا ایک مجسمہ بنا لیا. اور وشنو قیوم، اسی لیے ہندوؤں کے بہت بڑے پنڈت جو اپنے زمانے میں گزرے ہیں، شنکر آچاریہ، انہوں نے صرف اللہ کے لیے 3 صفات کو تسلیم کیا تھا. وہ کہتے تھے اللہ کے لیے زندگی کو مانو، حیات، علم 2، اور تیسرا سرور. یہ 3 صفات وہ مانتے تھے. اور پھر جب انہوں نے اللہ کی صفات کو جسم کا درجہ دینا شروع کیا تو یہ بات دل پہ پتھر رکھ کے سننے کے قابل ہے معاذ اللہ کہ ان ہندوؤں میں جب فرقے بنے تو انہوں نے اللہ کی صفت تخلیق کو جسم کی صورت دی، اور جو بت بنایا وہ کسی مرد کے اعضاء پرائیویٹ پارٹس تھے، اور اب تک ان کی عبادت ہوتی ہے. اور ہندوؤں میں ایک طبقہ اب بھی ہے جو عبادت کرتا ہے اور خدا کی صفت تخلیق کو وہ اس میں مانتا ہے. ہم اور کسی کا کیا حوالہ دیں، سنگاپور جانا ہوا اور وہاں ایک مشہور مندر تھا، اس میں ہم گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیسے عبادت کرتے ہیں. تو ایک لائن لگی ہوئی تھی اور لوگ معاذ اللہ اسی عضو کی پرستش کر رہے تھے. تو جب ہم باہر نکلے تو ایک لڑکا جو عبادت سے فارغ ہوا تھا، دیکھنے میں سمجھدار اور عقل مند معلوم ہوتا تھا، اور جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے وہ بھی قریب ہی ٹھہرا تھا، راستہ ایک تھا. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ عبادت کیا کی؟ تو انہوں نے کہا دنیا میں جتنی لذت اور لطف ہے وہ سارا اسی وجہ سے تو ہے، اور یہ جو ہم نے عبادت کی ہے یہ خدا نے اس کے ساتھ زندگی رکھی ہے، یہ زندگی کا ایک سمبل ہے اور سمبولک چیز ہے خدا کی زندگی کی صفت کی، ہم نے اس کی عبادت کی ہے. ہم سمجھ گئے کہ جس کو ہم صفت حیات کہتے ہیں اللہ کی، انہوں نے اس کا ایک بت بنایا، اور بت بھی بنایا تو کیسی خراب صورت میں بنایا. جب اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے معاذ اللہ تو عقل سے گر کے بے وقوفی کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالی کی صفات کی غلط تعبیر نے دنیا میں کتنی گمراہیاں پیدا کی. اور پھر ایک وقت مسلمانوں پر بھی ایسا آیا جب ان میں بھی ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا جس نے خدا کے لیے جسم ثابت کرنا شروع کر دیا معاذ اللہ. اور تمام مذاہب کی طرح اسلام میں بھی یہ دور آیا جب لوگوں نے اللہ کے لیے جسم کو مانا. فرق یہ تھا کہ پچھلے مذاہب پر جب یہ دور آیا تو اس وقت پھر ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا اور ان مذاہب نے مٹنا تھا. یہودی جب گمراہ ہوئے تو کچھ عرصے تک تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے اور انہیں کہتے رہے کہ اللہ کی صفات کے لیے کوئی جسم مت مانو، مگر ہوتے ہوتے جب یہودیوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا اور جب معاملہ ختم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت ان کے لیے آنی بند ہو گئی. ہندوؤں میں تو خیر وہ شروع سے خدا کی صفات کے لیے جسم کے قائل تھے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی ہندوستان آئے ہوں گے ان کی تعلیمات پر پردہ پڑ گیا، لیکن اسلام کو چونکہ رہنا ہے آخری دن تک اس دنیا کے اور آخری وقت تک رہنا ہے، اور اسلام کو چونکہ عقیدے کو تحفظ اللہ کی کتاب نے دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے دیا، اور پھر سمت کے آخر پر سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں گے. اس لیے یہاں جب یہ گمراہی پیدا ہوئی تو اچھی طرح یاد رکھیے اس بات کو کہ اللہ کے لیے صفات کی بحث اس امت میں جب آئی تو اس امت پر بھی یہی حال آیا اور لوگوں نے چاہا کہ اللہ کی صفات کے لیے کوئی جسم ثابت کریں، معاذ اللہ ان کی جسم کی پرستش کریں، اس طرح کریں. تو یہاں پر ختم نبوت تھی، یہاں پر قرآن کریم تھا، یہاں پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، یہاں پہ ائمہ مجتہدین تھے، یہاں پر علم کا دور تھا. اس لیے تجسیم کا فلسفہ اسلام میں نہیں چل سکا، اور ہر زمانے کے مجتہدین، مجددین اور امت میں جن علماء کرام کے ذمے اللہ نے اس دین کا تحفظ لگایا تھا، اور خود قرآن کریم جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے رکھا ہے، اس نے تجسیم کے فلسفے کو رد کر دیا.
سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ آئیں گے اور اس کے بعد ان کی تعلیمات جب ختم ہوں گی تو تب جا کر پھر مسلمان تجسیم کا عقیدہ اختیار کریں گے، جیسے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ مسلمان ہی کہاں رہیں گے، وہ تو کافر ہوں گے جب بیت اللہ کو گرا دیا جائے گا اور جب قرآن کریم اس پر کوئی عمل رہ ہی نہیں جائے گا اور آخری گروہ صرف اتنا جانتا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف یہ جانتے ہوں گے کہ اللہ اللہ، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے ہوں گے، تو دور ایسا ہے جس کے بعد قیامت آنی ہے۔ وگرنہ یہ جتنے مذاہب میں خدا کے جسم کا تصور پیدا ہوا ہے وہ تباہی ہوئی۔ یہودیوں میں جسم کا تصور اللہ کی صفات کے متعلق ہوا اور انہوں نے اللہ کے لیے جسم کو ثابت کیا، عیسائیوں نے خدا کے لیے جسم بنایا، ہندوؤں نے خدا کے لیے جسم بنایا، بدھ مت والوں نے خدا کے لیے جسم بنایا۔ جتنے بھی مذاہب اس وقت دنیا میں ہیں ہر ایک میں خدا کے لیے کوئی نہ کوئی جسم ہے، اور یہی نازک دور مسلمانوں پر آیا اور قریب تھا کہ مسلمانوں کے گمراہ فرقے محض انہوں نے لکھا کہ خدا کے لیے یہ ہے جسم، یہ ہے معاذ اللہ، وہ اس کا بت بنا دیتے اگر اس وقت کے مجتہدین، ائمہ اور قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ نہ ہوتی۔ چونکہ اللہ نے اس دین کو رکھنا ہے آخری دن تک، جب تک کہ خدا کو منظور ہے، جب تک کہ دنیا میں ہدایت رکھنی ہے اللہ نے، اس ہدایت کے آخری دن تک خدا نے اسے محفوظ رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے جہاں دیکھا کہ یہ گمراہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ائمہ مجتہدین اور مجددین دین کو بھیجا تاکہ وہ ان گمراہیوں پر پابندی لگائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات یہ لوگوں کی عقل سے ماورا چیزیں ہیں، اور اسی لیے یہ مسلک اختیار کیا گیا کہ التنزیہ مع التفویض، کہ اللہ تعالی کی صفات اس کی مخلوق کی صفات سے متشابہ نہیں ہیں اور اس کی کیفیت میں کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن ہم ان صفات پر ایمان ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جو مسلمانوں کو پیش آئی تو ان کے اسلاف نے ایک مسلک طے کر دیا تھا۔ اب جب یہ مجسمہ کا قصہ شروع ہوا اور مسلمانوں میں جن لوگوں نے تجسیم کی ان میں ایک فرقہ بنا جس کا نام ہے مجسمہ، اور مجسمہ کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے لیے تجسیم کے قائل ہوئے۔ وہ بظاہر بڑے بڑے محدثین تھے اور وہ بظاہر معاذ اللہ خدا کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن ان میں ایسے ظالم بھی تھے جنہوں نے کہا اللہ کے لیے بھی ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، اور یہاں تک کہا کہ اللہ بالکل ایسا جسم ہے جو عرش کے مطابق ہے، نہ عرش سے ایک انگلی بڑا ہے نہ ایک انگلی چھوٹا ہے۔ اور ایسے گمراہ بھی تجسیم کے فرقے میں پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے ایک تو یہ نہ پوچھو کہ اللہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور ایک خدا کی داڑھی کا نہ پوچھو، باقی خدا میں ہر ایک عضو موجود ہے معاذ اللہ۔ یہ بھی تجسیم کے قائل ہوئے، اور یہ گمراہی بالآخر اس امت پر بھی آئی جو عیسائیت اور یہودیت پر پہلے آ چکی تھی۔